بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام ریٹیلرز مافیا کے خلاف مرکزی پریس کلب کانا میں پریس کانفرنس۔ صحافی سید ماجد علی شاہ میدان میں آ گئے۔ مختلف محکمہ جات کو بے حسی کو آڑے ہاتھوں لیا، انکشافات سامنے آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے سید ماجد علی شاہ۔ آج ہم مرکزی پریس کلب کانا میں موجود ہیں اور اس وقت پریس کانفرنس کی ضرورت درپیش اس وجہ سے آئی کہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کا ایک مافیا جو کہ متحرک طریقے سے پاکستان بھر کے دیگر علاقہ جات کی طرح کانا میں بھی کرپشن کر رہا ہے، جو کہ خواتین سے بھتہ خوری کا سلسلہ جاری ہے۔ عرصہ دراز قبل جب پاکستان تحریک انصاف کا اقتدار آیا تو دکھ انسانیت کی خدمات کے پیش نظر اس مافیا کو پروان چڑھایا گیا۔ اس مافیا کو، بے لگام مافیا کو، خواتین کو امدادی رقوم دینے کے لیے ریٹیلرز کی جانب سے خواتین کی رقم نکالی جا رہی تھی اور اس میں سے کٹوتی اور بھتہ خوری کا سلسلہ جاری تھا۔ افسوس کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے یہ عمل بند نہ ہو سکا، یہ کرپشن پروان چڑھتی رہی، دیگر محکمہ جات خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے رہے۔ خواتین کی جانب سے مختلف نوعیت کی سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹیز بھی سامنے آئی، لیکن افسوس پہ محکمہ پولیس، محکمہ مال کے افسران اور کفالت کے جو افسران ہیں ان کی جانب سے کسی نوعیت کا کوئی اقدام سامنے نہ آ سکا۔ افسوس کہ اس کے بعد نگران سیٹ اپ بھی آ گیا، لیکن بے بس خواتین کے پیسے اسی طرح کاٹے جاتے رہے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مناظر زیر نظر تھے۔ ایک طرف ملک میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سمیت دیگر محکمہ جات، ایف آئی اے سمیت دیگر محکمہ جات متحرک طریقے سے کام کرنے کے دعوے دار ہیں، تو دوسری طرف افسوس کہ یہ مافیا بے لگام ہے جو کہ فرینچائزوں کے آگے ریٹیلرز مافیا ہے۔ پورے پاکستان بھر میں مختلف خواتین سے یہ کٹوتی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ سریعام بھتہ خوری کا سلسلہ جاری ہے جو کہ مقامی پولیس اور دیگر محکمہ جات کے افسران ان کے ساتھ ساز باز ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ عوامی شکایات کے پیش نظر، دکھی انسانیت کی خدمات کے پیش نظر کانا کے علاقہ میں مرکزی پریس کلب کانا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے اقدامات میں مصروف عمل نظر آ رہا ہے، جو کہ کانا پریس کلب سے ریلیٹڈ ممبران نے دکھی انسانیت کی خدمات کے پیش نظر ہلوکی کے علاقہ میں ایک آپریشن کرنے کا ارادہ کیا، جس میں پولیس کی سرپرستی میں بااثر افراد کی جانب سے ریٹیلرز کی جانب سے خواتین سے بھتہ خوری کا سریعام سلسلہ جاری تھا۔ وہاں پہ سینکڑوں خواتین موجود تھیں اور جس پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبد الماجد صاحب کو بھی انفارم کیا گیا اور ایس ایچ او کانا اشفاق خان صاحب کو بذریعہ موبائل کال انفارم کیا گیا اور ایس ایچ او کو بتایا گیا کہ یہاں پر سریعام بھتہ خوری جاری ہے۔ ایس ایچ او صاحب کی جانب سے محسن نامی ایک نوجوان جو کہ متعلقہ اے سی ماڈل ٹاؤن کا ڈرائیور ہے، اس کا نمبر پرووائڈ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو بھیجیں۔ محسن صاحب کو فون کال کی تو محسن صاحب نے کہا کہ آپ مجھے لوکیشن بھیجیں، متعلقہ پٹواری تحصیلدار وغیرہ سے متعلقہ جگہ پہ کارروائی کروائیں گے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا تو متعلقہ جو ہمارے ساتھ صحافی موجود تھے وہاں پر صحافتی اقدامات کے پیش نظر عوام کے سارٹ کرنے شروع کر دیے گئے اور لوگوں کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے صحافتی خدمات سر انجام دی۔ جب ہم لوگوں نے تو وہاں پہ فقیر حسین اور طاہر اور دیگر جو مافیا کے سرکردہ افراد تھے انہوں نے فوری کیمرے کو چھین لیا، اس کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا اور گھنٹوں وہاں پہ حبسِ بیجا میں رکھ لیا گیا۔ اس دوران اپنے موبائل کال سے میں نے سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشن لاہور اور ایس ایچ او کانا کو میسج کیے، واٹس ایپ پہ میسج کیے، وہ بھی میں دکھا سکتا ہوں کہ مجھے ان افراد نے حراست میں رکھا ہے جو کہ غیر قانونی اقدام ہے۔ صحافتی اقدامات کے پیش نظر میں اپنے اقدامات میں مصروف عمل نظر آ رہا ہوں اور یہ لوگ وائلیشن کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اگر یہ وائلیشن کرنے میں مصروف عمل نہیں ہے تو چاقو چار دیواری کا پامال کرنے کی بابت مجھ پہ دہشت گردی کی اور 452 دفعات اور ڈکیتی کی ایف آئی آرز کا اندراج کریں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ ریاست میں ریاست قائم کریں اور یہ لوگ اور پکڑنے والے اور نشاندہی کرنے والے صحافیوں کو وہاں پہ بند کر لیا جائے۔ متعلقہ ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی اور ڈی ایس پی کے علاوہ دیگر
دیگر DIG آپریشن اور CCPO لاہور کو بھی وہاں پہ واٹس ایپ پہ میسج کیے جائیں. اور 15 کی کال کے بعد یہ خاتون ہے جنہوں نے 15 کی کال کی, سمینہ صاحبہ نے 15 کی کال کی, اور ان کی 15 کی کال کے بعد وہاں پہ پولیس موقع پہ پہنچتی ہے اور 3 کانسٹیبل کو بھیجا جاتا ہے. نہ تو متعلقہ SHO میری کال پہ آتا ہے, نہ چوکی انچارج آتا ہے. اس کے بعد ڈائریکٹ کالیں کرنے کے بعد 15 کی کال کی جاتی ہے تو تب بھی کوئی پولیس کا سینئر افسر نہیں آتا. ان SHO سے لے کے نیچے پولیس افسران تک سب کے CDR ڈیٹے نکالیں. یہ روزانہ کی بنیاد سے یہ ریٹیلر مافیا سے بھتہ وصولی میں مصروف عمل ہے. کانا کے علاقہ میں درجنوں ڈیوائسیں چلتی ہیں, فی ڈیوائس 10,000 سے زیادہ بھتہ وصول کرتے, فی ڈیوائس کا لاکھوں روپیہ پولیس ان سے بھتہ وصول کرتی ہے. ان کا CDR ڈیٹا لیں. 15 کی کال کے بعد پولیس رابطے میں آئی اور ان افراد نے پولیس کے ساتھ رابطہ کیا اور پولیس والوں نے کالز کر کے بتایا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں, ہم لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں. میں وہاں پہ انسپیکشن کرنے گیا تھا, وہاں پر میں کھڑا رہا اور پولیس نے آ کے مجھے بازیاب کیا, اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ جو لوگ وہاں پہ ریٹیلر مافیا تھا وہ وہاں پہ بھاگ گئے. وہ ڈاکو تھے, وہ دیدہ درستہ ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رہے تھے جو کہ سرکاری خزانے کو بھی نقصان پہنچا رہے تھے اور خواتین کے حقوق کا جنازہ نکال رہے تھے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 3 حکومتیں, پاکستان تحریک انصاف نگران سیٹ اپ اور اب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے حکومتیں تو قائم کر لی گئی, لیکن اس بے بس خواتین کی داد رسی کے لیے کسی بھی نوعیت کا کوئی متحرک نظام نہیں کریٹ کیا جا سکا. IG صاحب میں آپ سے متوجہ ہوں, انکوائری سٹینڈ کریں, میں تمام تر ثبوت پروف موقع پر دوں گا. اپنے پولیس ملازمین کا بھی آپ CDR ڈیٹا نکلوا لیں. اگر ان کی جانب سے کالز کروا کے مجھ پہ تشدد کروایا گیا تو آپ SHO کے خلاف FIR کا اندراج کریں. اگر ایسا نہیں ہوا تو مجھ پہ FIRs کا اندراج کریں. میں نے کار سرکار میں بھی مداخلت کی ہوگی, میں نے چاقو چاردواری کا بھی پامال کیا ہوگا, اور دیگر بھی سنگین دفعات کے تحت مجھ پہ FIR کا اندراج کریں. اگر میرا موقع بالکل ٹھیک ہے تو متعلقہ SHO کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں, پولیس ملازمین کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں اور اس مافیا کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں. افسوس کہ ریاست میں ریاست قائم کی ہے ان افراد میں. ریٹیلر مافیا ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے جس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے. السلام علیکم جی. بات یہ کہ جب انہوں کے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کی ہے تب انہوں کو بڑے پیار سے بولا کہ آپ اندر آؤ, میری بات سنو یار, اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہاں پہ چیخو آواز آنی شروع ہو گئی اور رولا ڈل گیا. میں نے 15 پہ 3 بار کال کی اور 3 نمبر پہ, اور میری کسی نے نہیں آواز سنی. جی بالکل, 15 کی کال کرنے کے بعد اس سے خاتون نے 15 کی متعدد کالیں کی. تیسری کال کے بعد ایک دیگر خاتون نے کال کی, ایک میرے کیمرہ مین نے کال کی, اور اس کال کے بعد پولیس کے 3 ملازمین آئے اور آ کے مجھے بازیاب کیا. موقع پہ میرا ایک کیمرہ چھینا گیا. بر وقت میں نے تھانہ کانا میں آ کے درخواست اندراج مقدمہ کی دی, لیکن افسوس کہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود بالمشافہ نہ تو گفتگو کروائی گئی, نہ میری درخواست پہ FIR کا اندراج کیا گیا, اور پولیس کی بے حسی کی انتہا ہو چکی ہے. اگر SHO کانا کی بات کریں تو یہ کرپٹ ترین انسان ہے. اشفاق خان اس کا نام ہے. جگہ جگہ پہ چور ڈاکو متحرک ہیں اور منشیات فروشی کانا میں پروان چڑھ چکی ہے. کانا میں عرصہ دراز قبل مٹی مافیا متحرک تھا. موزہ, توڑ, وڑیچ, جیڈو اور دیگر علاقہ جات سے مٹی مافیا روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں روپیہ بھتہ دے کر مٹی غیر قانونی طریقے سے کھدائی کرتا تھا, مٹی اور گھسو نکالا جاتا تھا. اب دوبارہ SHO کانا کی تعیناتی کے بعد ان لوگوں کی جانب سے بھی وائلیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور جگہ جگہ پر متحرک منشیات فروش جو کہ وہ متحرک ہو چکے ہیں اور جگہ جگہ پر منشیات فروشی پروان چڑھ چکی ہے. اور عرصہ دراز قبل جو کانا میں منشیات فروشی کا خاتمہ کرنے والے SHO جاوید صدیق اور دیگر پولیس کی ٹیم نے DIG آپریشن کی ہدایات پر منشیات فروشی کا خاتمہ کیا تھا. اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کانا میں منشیات فروشی بھی پروان چڑھ چکی ہے, قبضہ مافیا پروان چڑھ چکے اور دیگر جرائم میں سر اٹھا لیے ہیں. میں CCPO صاحب سے, IG پنجاب صاحب سے استدعا کروں گا SHO کانا کا CDR ڈیٹا لیں. SHO کانا جتنے کانا میں جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہے, اور کانا پولیس گشت کرنے کی بجائے چودھریوں کے ڈیروں پر یہ لوگ نظر آتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں, جس کی لاٹھی اس کی بحث کے مناظر سے نظر ہیں. IG صاحب آپ سے استدعا ہے کہ فوری نوٹس لیں, اور دیگر ریاستی قوانین قائم کرنے والے اداروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اساس کفالت کے نام پہ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس کو خودارہ بند کیا جائے, ان خواتین کی آواز بنا جائے.
जी मेरा कैमरा वहाँ पे फ़कीर हुसैन ताहर और दीगर 4 नामालूम अफराद थे, उन्होंने मेरा कैमरा तोड़ भी दिया और मेरा कैमरा छीन भी लिया। ये लोग कौन थे, पुलिस के आदमी थे या माफिया था? ब्रदर ये वो रिटेलर माफिया था जो कि पुलिस की सरपरस्ती में मसरूफ़ अमल है। पुलिस की सरपरस्ती में ये जगह जगह पर मुख्तलिफ घरों में और मुख्तलिफ जगहों पे ये लोग रिटेलर माफिया ख़वातीन को इकट्ठा करके 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपया ये उनसे भत्ता वसूल करते हैं। अच्छा, इनका ये जो आपके साथ मामला पेश आया है, इनका जो फ्रेंचाइजर है वो कौन है, उसका क्या नाम है? इनका भाई ताहर और फ़कीर सैन वगैरह मौजूद हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल माजिद साहब जो मुतलका हैं उनको मैंने फुटेज भी प्रोवाइड की है और उनको कुछ आईडी कार्ड भी प्रोवाइड किए हैं। और बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर में ये तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं कि आईडी कार्ड का नंबर मारे और पता चल जाए कौन सी फ्रेंचाइज है और कौन सा रिटेलर है। अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई चाहिए? जी ब्रदर, मैं तो कहूँगा रियासत कायम कर रखी है इन अफराद ने, और अफसोस के मुतलका पुलिस और मुतलका महकमा जात के दीगर अफराद इनके सरपरस्त बन रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर से नजर आए, और आला अदलिया की खामोशी भी सवालिया निशान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करप्शन की निशानदेही पर वफाकी व सूबाई महकमों से रिटेलर्स माफिया मुतहर्रिक के क्रैप माफिया के खिलाफ नोटिस का मुतालबा कर दिया, जो कि वक्त की ज़रूरत है।